السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 21 فروا خالد کی تحریر۔ سامنے کا منظر دیکھ ایک لمحے کے لیے شاویز سکندر کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ پریسا کرسی پہ رسیوں میں بندھی بے ہوش پڑی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں شاویز کو اپنی تنگ دلی پر افسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے یہ احساس زائل بھی ہو چکا تھا، کیونکہ ایک غلطی اس لڑکی کی تھی جو بلیک بیسٹ سے ٹکرانے کی بیوقوفی کر رہی تھی۔ وہ معاف نہیں کرتا تھا، سزا دیتا تھا، جس کے زیر اثر اس وقت پریسا افندی تھی۔ جلدی سے رسیاں کھولتے شاویز اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اس کے روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے شاویز نے کمفرٹر سے اس کے ٹھنڈ سے سرد پڑتے وجود کو ڈھانپا تھا۔ پریسا کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ شاویز نے ہیٹر آن کرتے روم کا ٹمپریچر بڑھایا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم فل ٹائم بلیک ہاؤس میں اس وقت بنائے گئے ہاسپٹل میں موجود رہتی تھی۔ شاویز کی ایک کال پر فیمیل ڈاکٹر فوراً پہنچ گئی تھی۔ سر، یہ بہت زیادہ بھوک، خوف اور ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ بہت نازک ہیں، اس طرح کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر زیادہ دیر یہ اسی کنڈیشن میں رہتی تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر آخر میں ڈرتے ڈرتے شاویز کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی سامان لیتی وہاں سے نکل گئی۔ شاویز نے مٹھیاں بھینچ آنکھیں موندے سر پہ تکیہ رکھے پریسا کو دیکھا تھا، جس پر وہ ذرا سی سختی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اقرا کو بھیجو، شاویز نے سگریٹ کی ڈبی دینے آئے ملازم کو کہا تھا۔ وہ اقرا کو یہاں بھیج کر خود اس لڑکی سے دور جانا چاہتا تھا۔ سر، وہ تو جنید سر کے ساتھ باہر چلی گئی ہیں، کسی ضروری کام سے جانا تھا انہیں۔ ملازم کے بتانے پر شاویز کے نقوش مزید تن گئے تھے۔ انم کو بھیج دو، شاویز نے سگریٹ سلگاتے ایک بار پھر باہر کی جانب بڑھتے ملازم کو آواز دی تھی۔ سر، وہ بھی نہیں ہیں اس وقت، انہیں صبح آپ نے خود بھیجا تھا شاید۔ ملازم نے شاویز کا لال پڑتا چہرہ دیکھ ڈرتے ڈرتے کہا تھا، کہیں شاویز کا یہ شدید غصہ اسی پر نہ نکل جائے۔ واٹ دی ہیل، کہاں مر گئے ہیں سب ایک ساتھ؟ شاویز نے ایک زوردار ٹھوکر ٹیبل پہ رسید کرتے زچ ہوتے کہا تھا۔ وہ اس جادوگرنی کے پاس زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جو اسے اپنے سحر میں جکڑنا چاہتی تھی، جس کے قریب آتے شاویز سکندر کا دل اس سے بغاوت کرنے لگتا تھا۔ یہاں کسی مرد کو پریسا کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اکیلا اس حالت میں چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ ملازم اجازت ملتے ہی خاموشی سے نکل گیا، مگر شاویز کی زوردار ٹھوکر مارنے پر پریسا کسمس آئی تھی۔ اسے حرکت کرتا دیکھ شاویز سکندر اپنا سگریٹ ملازم کی لائی ایش ٹرے میں مسلتا بے اختیاری اس کی جانب بڑھا تھا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کے لیے اپنا سگریٹ یوں آدھا نہیں چھوڑا تھا، چاہے وہ بندہ مر ہی کیوں نہ رہا ہو۔ مگر اس وقت جو حرکت بے دھیانی میں وہ کر گیا، اس پر اس وقت وہ خود بھی دھیان نہیں دے پایا تھا۔ آر یو اوکے؟ شاویز اس کے سر پہ کھڑا ہوتا بلب کی روشنی میں دمکتے اس کے حسین نقوش کو گھورتے اپنے مخصوص روڈ انداز میں پوچھنے لگا۔ پریسا نے آنکھیں کھولتے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر ہی آنکھوں میں شدید فکر کی ہلکی سی جھلک لیے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ شاویز نے بہت غور سے نوٹ کیا، پریسا کی آنکھوں میں اجنبیت، ناراضگی اور پھر غصے کے رنگ آن ٹھہرے تھے۔ شاویز نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پریسا نے بنا کوئی جواب دیے اس کی جانب سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شاویز کو اس کا انداز سخت برا لگا تھا۔ نہیں دے رہی جواب؟ کیا کر لو گے تم؟ دوبارہ قید کر دو گے مجھے وہاں؟ کر دو، نہیں ڈرتی میں تم سے۔ پریسا کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے روم میں ٹھنڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ شاویز خاموشی سے مٹھیاں بھینچے اس کے بکھرے حلیوں کو دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کو خود کو ڈھانپنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ شاویز نے فوراً اس کی جانب سے نظریں چراتے اپنے غصے پہ قابو کیا تھا۔ یہ لڑکی جب بھی اس کے قریب ہوتی تھی، اس کا غصہ ایسے ہی سوا نیزے پہ پہنچا ہوتا تھا۔ میں کھانا بھجوا رہا ہوں، اگر اب بھی نہ کھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اتنی آسانی سے
بالکل بھی مرنے نہیں دوں گا۔ شاویز اپنا دوسرا سگریٹ سلگاتا باہر کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اگر اسے اس وقت پریسا نے نخرے دکھایا تو اس نے بھی فوراً بتا دیا تھا کہ اسے بھی اپنی ایٹیٹیوڈ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم اپنا یہ درندگی بھرا روپ دکھا کر مجھے ڈرا لوگے؟ میں اب نہیں ڈرنے والی تم سے، اور جب تک میری پسند کا بنا ہوا کیک میرے پاس نہیں آ جاتا میں پانی تک کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں نکالوں گی۔ پریسا غصے سے اس کے مقابل آتے چلاتے ہوئے بولی۔ اس نے پچھلے کچھ گھنٹے کس قدر اذیت میں گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ اسے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور یہاں بھی اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ بھوک اور ٹھنڈ سے زیادہ اندھیرے کا خوف تھا۔ پریسا کا انداز اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد پن لیے اس کی جانب بڑھاتا۔ تو تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ شاہویز کی پتھریلی نگاہوں اور ٹھنڈے ٹھار لہجے پر وہ خوف سے کانپ گئی، مگر اس نے شاہویز کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس شخص سے اسے کتنا ڈر لگتا تھا یہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تم نے ابھی میرا درندگی بھرا روپ دیکھا ہی کہاں ہے؟ جس دن دیکھو گی تو سہ نہیں پاؤ گی، اور یہ ساری بکواس کر کے تم اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ اب مزید اگر میرے بارے میں ذرا سی بکواس بھی کی تو میں تمہاری زندگی مزید تنگ کر دوں گا۔ شاہویز کی بات کے اختتام پر الٹے قدموں پیچھے جاتی پریسا کی کمر میں بازو حمایل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسا اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے کے باوجود اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ تم جانتی ہو اب تک کتنے قتل کر چکا ہوں میں؟ شاہویز اس کا جبڑا مٹھی میں دبوچتے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا۔ پریسا کو لگا تھا اس شخص سے الجھ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ 99 شاہویز نے خود ہی جواب دیتے پریسا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک واہ ہوتی۔ شاہویز سکندر کو پل بھر کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ شاہویز سکندر اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر پایا تھا۔ تو سوچو میں کتنا خطرناک انسان ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ شاہویز پریسا کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ جنید اگلے آدھے گھنٹے کے اندر گلبہار بیکر سے گلشیر نامی شخص کو اٹھا کر یہاں پہنچو۔ شاہویز کی بات سن کر پریسا نے اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے کیک نہیں کھانا، آپ پلیز گل بھائی کو کچھ مت کریں، پریسا بامشکل بول پائی تھی۔ آفندی مینشن میں ہمیشہ اس کی ہر فرمائش اور ضد مان لی جاتی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کبھی کیک کی فرمائش اسے اتنی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ شاہویز اسے اپنی سخت گرفت سے آزاد کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیوں کروں گی ایسا کچھ؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، آج پہلی بار دیکھا آپ کو۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، ایگزامز ختم ہونے کے بعد کچھ کورسز کرنے تھے، مگر ماما نے وہ بھی نہیں کرنے دیے۔ وہ یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میں ماما کو کہوں گی۔ سسکیوں کے بیچ کمزور سی آواز میں بولتی وہ ہمدان کو اس کی کلائیاں آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی دلکش آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، لمبی خمدار گیلی پلکیں شبنم کے قطروں سے سجی اس وقت بہت دلکش مناظر پیش کر رہی تھیں۔ ہمدان بے اختیار اس حسین بلا سے دور ہوا تھا، جو بہت بری طرح چپک گئی تھی اس سے، ہر بار ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ کر اسے مزید الجھا دیتی تھی۔ تم یہ جو کر رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میں اب اسی گھر میں رہوں گا اور 24 گھنٹے تم پہ نظر رکھی جائے گی۔ اگر میرے گھر والوں کو ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے اس گینگ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ ہمدان اس سے دور ہوتا وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ اجالا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ لڑکی اجالا نہیں بلکہ بلیک بیسٹ مہروسہ کنول ہے، جبکہ اس لڑکی کے پاس اپنے اجالا ہونے کے بہت سارے ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں پایا تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اس کی کوئی بات سننے اور یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔
وہیں اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا یہ لڑکی محروسہ نہیں اجالا ہے۔ اسے اس لڑکی نے اپنے کھیل میں بری طرح الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اب مجبوراً اسے اس گھر میں رہنا تھا جہاں وہ آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حمدان بنا کچھ کھائے گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اجالا اور نسرین بیگم سے حمدان کے بدترین رویے کی وجہ سے شرمندہ سے دکھ رہے تھے، مگر اجالا کی خوش مزاجی نے زیادہ دیر اس ماحول کو نہیں رہنے دیا تھا۔ ویسے آپ کے یہ بھائی پیدائشی ایسے تھے یا کسی وجہ سے اتنے سڑیل ہوئے ہیں؟ فرح کے ساتھ چائے پیتے اجالا نے حمدان کی طرح منہ بنانے کی ایکٹنگ کرتے پوچھا۔ شروع سے ہی کافی سیریس مزاج کے ہیں اور پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد تو مزید سرکٹ ہو گئے ہیں، مگر دل کے بہت اچھے ہیں، اپنوں کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ابھی بس ناراض ہیں ہم سے اسی لیے دور ہیں، مگر میں جانتی ہوں بہت جلد ان کے دل سے یہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، بس اس چڑیل کا سایہ ہٹ جائے ان کے اوپر سے۔ بات کے اختتام پر مریم کے ذکر پر فرح کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کون، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اجالا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی متجسس ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ماما بلا رہی ہیں، میں آتی ہوں ابھی۔ فریحہ سمیہ بیگم کے بلاوے پر فوراً اس جانب بھاگی تھی، جبکہ اجالا ایک بار پھر بات ادھوری رہ جانے پر بدمزہ سی ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا؟ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں تمہارے؟ ہبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کس چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوخی بھری چمک سجائے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ حازم اس کی جانب شوخی سے دیکھتا بولا، جبکہ اس کی ایک بار پھر کی جانے والی بے باک حرکت اور الفاظ ہبا کا غصہ مزید بڑھا گئے تھے۔ اس کی گرفت حازم کی گریبان پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تمہاری، وہ ایک لڑکی پوچھے یا ہزار پوچھے، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ ہبا نے فوراً بات تبدیل کی تھی۔ اسے کیا یہ شخص چاہے جتنی مرضی لڑکیوں سے افیئر رکھے، کسی کو کتنی پرواہ ہے؟ وہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے ایس پی صاحبہ، ویسے آپ پولیس والی ہو کر ہم لوگوں کی محفل کے بارے میں نہیں جانتی، حیرت کی بات ہے۔ حازم کے معنی خیز انداز پہ ہبا مزید مشکوک ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہبا نے اس کے گریبان کو اتنی سختی سے کھینچ رکھا تھا کہ حازم کی گردن بالکل لال ہو چکی تھی۔ مطلب پولیس والی ہو کر ہماری شراب و شباب کی محفلوں سے انجان ہیں آپ؟ شمشیر خان اس محفل کی بات کر رہا تھا، میرے یہاں آنے کی خوشی میں اس نے یہ محفل رکھی ہے۔ حازم اپنی بات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہبا کے تاثرات دیکھ بہت مشکل سے اپنا کہا روک پایا تھا۔ کیا مطلب؟ تو اب مجھے وہ محفل بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی؟ تم یہ سب کرتے ہو؟ دنیا کی ایسی کون سی بری خصلت نہیں ہے جو تم نہیں رکھتے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ حرام کام کرتے ہوئے؟ ہبا اس سے دور ہوتی تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ حازم اپنا کالر درست کرتا چہرے پہ محفوظ کن مسکراہٹ سجائے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں ایسی کوئی محفل نہ ہونے دوں گی اور نہ اٹینڈ کروں گی۔ ہبا کا ایس پی موڈ آن ہو چکا تھا، مگر حازم اس وقت اسے جواب دینے سے زیادہ باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہبا کو اپنا یوں اگنور کیا جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ حازم کے قریب آتے کچھ بولنے ہی والی تھی جب حازم ایک دم پلٹتا اس کے منہ پہ کلوروفارم بھرا رومال رکھ چکا تھا۔ ہبا نے بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھتے مذمت کرنی چاہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی حازم کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ حازم اسے بہت نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔
اقرا پلیز، مجھے اس شخص کی حقیقت جاننی ہے، یہ بابا سفیان کا دشمن کیوں ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ان کے منہ سے شاویز سکندر کا نام تک نہیں سنا۔ جتنا پاورفل اور جلاد وہ ہے، اگر وہ بابا کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو کب کا انہیں ختم کر چکا ہوتا، مگر وہ مجھے یوز کر کے بابا اور سفیان کے ساتھ برا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پلیز مجھے سچ جاننا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اس کا ایسا کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پریسا نے آج پورا ارادہ کر رکھا تھا اقرا سے سب کچھ اگلوانے کا۔ اقرا کے علاوہ اسے یہاں کوئی پسند نہیں تھا، باقی سبھی اسے حساس سے عاری چلتی پھرتی روبوٹ معلوم ہوتے تھے۔ شاہ سر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ ان جیسا پیارا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہے یہاں مجھ سمیت کتنے سارے لوگ موجود ہیں جو سب شاہ سر اور میر سر کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور مجھ سمیت ہر فرد ان کے لیے کسی بھی وقت ان کی خاطر قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ کام کرنا کتنا آسان نہیں رہتا۔ ایسا کام تو بالکل بھی نہیں، مگر یہاں ہمیں بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی کوئی غلط نگاہ ڈالنے کی، کیونکہ ہمارے لیڈرز بہت اچھے ہیں۔ ہم سب حق اور سچ کی راہ پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہمیشہ کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اقرا نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں جواب دیتے پریسا کو مزید الجھا کے رکھ دیا تھا۔ نہیں، جو شخص کسی لڑکی کو بلا وجہ اغوا کر کے یوں قید کیے ہوئے ہے، وہ بھلا اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ پریسا شاویز سکندر کی ذرا سی بھی اچھائی ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اسی لڑکی کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہو؟ کمرے میں گونجتی محروسہ کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس، اسکارف سے اپنا سر اور بال ڈھکے وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ جن بھی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ پریسا محروسہ کو وہاں آتا دیکھ بدمزہ ہوئی تھی۔ جانب ستمگر، قسط نمبر 22، فروا خالد کی تحریر۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اس لڑکی کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہو؟ کمرے میں گونجتی محروسہ کی آواز پر وہ دونوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس، اسکارف سے اپنا سر اور بال ڈھانکے وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ جن بھی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ پریسا محروسہ کو وہاں آتا دیکھ بدمزہ ہوئی تھی۔ اور ناحق کسی کا قتل کرنے میں بھی کیا مقتول کی بھلائی پوشیدہ ہے؟ پریسا کو ہر ایک کا اس شخص کی حمایت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ جی بالکل بھلائی ہے اس میں بھی، مگر ابھی آپ کو اس کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی۔ آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ شاہ سر جو کہہ رہے ہیں وہ مان جائیں۔ اس کی اس بات سے انکار کر کے ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو بھی پچھتانا پڑے۔ محروسہ نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا۔ مہرو میم، وہ سر کہہ رہے ہیں کہ پریسا جی کو باہر بھیج دیں، کیک بھی بن چکا ہے اور کوئی گلشیر نامی شخص ان سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ انم کی اطلاع پر محروسہ نے اسے باہر آنے کا کہا تھا۔ وہ شاویز کی ضد سے کیک تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر گلشیر سے ملنے کا سن کر وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسے لگا گلشیر یہاں اس کی مدد کر پائے گا۔ گلشیر بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ان لوگوں نے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی نا؟ پریسا روم میں داخل ہوتی سیدھا گلشیر کی جانب آئی تھی۔ بیک ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے صوفے پر بیٹھے شاویز سکندر کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہیں گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں یہاں کیک بنانے آیا تھا، مجھے بھلا کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ گلشیر اس کے متفکر انداز پہ نرمی سے بولا تھا۔ پریسا نے اس کو مسکراتے دیکھ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں خوف یا پریشانی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کیک بنانے اپنی مرضی سے تو نہیں آئے نا؟ وہ جلاد وحشی آپ کو زبردستی گن پوائنٹ پر اٹھا کر لایا ہوگا نا، جیسے مجھے لایا ہے، اور ضرور دھمکی بھی دی ہوگی۔ کیا یہ لوگ آپ کو جانے دیں گے اب، یا آپ کی اصلیت کسی کو نہ بتا دیں؟
اس لیے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ پریسا کو گلشیر کا اتنا بے فکر انداز چونکائے دے رہا تھا۔ نہیں گڑیا، مجھے یہاں اغوا کر کے نہیں، میری مرضی سے لایا گیا ہے، اور ان لوگوں نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی۔ میں بس ابھی جانے ہی والا تھا، سوچا ایک بار تم سے مل لوں۔ گلشیر کی بات پر پریسا نے اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر ابھی اس سب کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ آپ میرا ایک کام کر دیں پلیز، بابا یا سفیان تک میرا پیغام پہنچا دیں گے؟ انہیں بتانا بلیک اسٹار کا سب سے بڑا گینگسٹر شاویز سکندر ہے اور بہت نفرت کرتا ہے ان دونوں سے، انہیں مارنا بھی چاہتا ہے۔ آپ پلیز یہ سب انہیں بتا دیں۔ پریسا گلشیر کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھتی نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ گلشیر اس سے زیادہ شاویز سکندر کے ہر لمحے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اب اس بے وقوف لڑکی کی خیر نہیں ہونے والی۔ گلشیر صاحب، باہر آپ کے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ پریسا، جو گلشیر کو مزید بھی شاویز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اپنے عقب سے بہت ہی قریب سے آتی شاویز سکندر کی آواز پہ وہ کرنٹ کی طرح اچھلتی جیسے ہی پلٹی، اپنے پیچھے بہت قریب کھڑے شاویز سے ٹکرا گئی تھی۔ گلشیر انہیں خداحافظ کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پریسا کا خون بالکل خشک ہو چکا تھا۔ سفید چہرے اور لرزتی پلکوں کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو بری طرح مروڑتی اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے۔ شاویز کے نہایت قریب کھڑے اس نے ایک ہی قدم بھی پیچھے نہیں بڑھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے بارے میں کچھ بھی اپنے اس سو کالڈ باپ اور منگیتر کو بتاؤ گی تو مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، مگر میرا وعدہ ہے تم سے، ان کا جینا حرام کر دوں گا۔ کل تمہیں میں یہاں سے آزاد کر دوں گا اور تم واپس آفندی مینشن میں جا کر وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے تمہیں۔ ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو آفندی مینشن کے لوگوں کی ایک ایک کر کے لاش ملنا شروع ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ شاویز اس کے زرد پڑتے چہرے پر اپنی تپش زدہ نگاہیں گاڑے وارن کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پریسا آج اس سے دور نہیں ہوئی تھی، اس کے عین سامنے کھڑے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت قریب کھڑے تھے۔ شاویز کی گرم سانسوں سے پریسا کو اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو شاویز سکندر کو ایک بار پھر اپنی جانب مائل کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ درندہ، جلاد اور وحشی انسان بھلا کوئی کام کسی مقصد کے لیے کر سکتا ہے؟ وہ اپنی درندگی ہی دکھائے گا نا، کیونکہ وہ ایک درندہ جو ہے۔ مجھ جیسے درندے اور وحشی میں نہ تو جذبات ہیں اور نہ احساسات۔ تم میرے سامنے رو دھو کر اور یوں احتجاج کر کے تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شاویز اسے اس کی باتوں کا بہت گہرائی سے جواب دیتا واپس جانے کو پلٹا تھا، جب اچانک اس کی نظر ساتھ ٹیبل پہ رکھے کیک پہ پڑی تھی۔ وہ کیک کی جانب بڑھا تھا اور ہاتھ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے پریسا کے قریب آیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے! شاویز نے پریسا کے سامنے کیک کرنے کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ خود ہی کھول دیا تھا۔ تھوڑا سا کیک پریسا کے منہ میں گیا، باقی اس کے ہونٹوں پہ سارا لگ چکا تھا۔ پریسا جو پیچھے ہو رہی تھی، شاویز کی حرکت پہ وہیں رک گئی تھی اور اس کا جھوٹا کیک کھا رہا تھا۔ پریسا کی آنکھیں ایک بار پھر کھل چکی تھی۔ اقرا نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ شاویز نہ تو کسی کا جھوٹا کھاتا ہے اور نہ میٹھا تو بالکل بھی نہیں کھاتا، پھر اس کی یہ حرکت! پریسا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاویز بنا مزید کچھ بولے واپسی کے لیے پلٹا تھا جب اچانک چھن کی آواز کے ساتھ اس کے پاکٹ سے کچھ نکل کر زمین پہ گرا تھا۔ پریسا نے جلدی سے آگے ہو کر دیکھنا چاہا تھا، مگر شاویز اس سے پہلے ہی اسے اپنی مٹھی میں قید کرتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ تو کوئی جولری تھی نا اس کے پاس؟ کیا یہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ کون ہو سکتی ہے وہ؟ مجھے اقرا سے پوچھنا ہوگا، کیا پتہ وہ لڑکی اس پاگل سنکی کا دماغ جگہ پر لگانے میں کوئی مدد کر سکے۔ پریسا ٹشو لے کر اپنے ہونٹوں سے کیک صاف کرتی
شاہویز کی یہ حرکت فراموش کرتی اگلے مشن پہ لگ چکی تھی۔ حازم ہیبا کو بے ہوش کر کے بیڈ پر لٹا کر روم کو ہر طرف سے اچھی طرح لاک کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کان میں اس نے ایک ایئر پیس لگا رکھا تھا جو اس تک ہیبا کے تکیہ کے پاس لگے اسپیکر سے اس کی سانسوں کی آواز اس تک پہنچا رہا تھا تاکہ حازم کو پتہ چل سکے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو رہی ہے۔ چاروں جانب گارڈز نے ہر راستے کو گھیر رکھا تھا۔ حازم بہت اچھے سے جانتا تھا ہیبا کی ماں اور بہن کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ان تک پہنچ کر بحفاظت انہیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ ہیبا کو ساتھ نہ لانے میں بھی اس کی سیکیورٹی تھی۔ وہ جانتا تھا جس طرف اس وقت وہ بڑھ رہا ہے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں تھی۔ اسے تو پھر شمشیر خان بلیک اسٹارز کی دہشت کی وجہ سے چھوڑ دیتا، لیکن اگر انہیں ہیبا کے یہاں ہونے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو انہوں نے ہیبا کو نہیں چھوڑنا تھا۔ حازم کو اس کی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ شمشیر کو ہیبا کے حوالے سے شک ہو چکا ہے، اس لیے حازم اس کے حوالے سے اتنی احتیاط برت رہا تھا۔ حازم نے پہلے کوریڈور میں ٹہلتے تہہ خانے کے راستے کا اندازہ لگایا اور پھر سب سے نظر بچا کے وہ ٹیرس سے اتر کر پائپوں سے اتر کر تہہ خانے کی روشن دان تک آن پہنچا تھا۔ اپنی جیب سے اپنا خاص ہتھیار نکالتے اس نے سب سے پہلے روشن دان کھولا تھا اور اگلے ہی لمحے تہہ خانے میں کسی گارڈ کو نہ پا کر وہ اندر اتر گیا تھا، جہاں سکڑی سمٹی بیٹھی ہیبا کی ماما اور چھوٹی بہن کو دیکھ حازم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ قدموں کی آواز پر دونوں گھبرا کر مزید ایک دوسرے میں سمٹ گئی تھیں۔ آپ دونوں گھبرائیں نہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں، آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ حازم ان کے قریب آ کر بیٹھتا نرمی سے بولا تھا، مگر اس کے باوجود ان کا خوف کم نہیں کر پایا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں سے بحفاظت باہر نکال دوں گا۔ حازم نے ان دونوں کے خوفزدہ چہروں کو دیکھتے ایک بار پھر کہا تھا، لیکن تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کرنے کیوں آئے ہو؟ نجمہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ جس میں میری جان بستی ہے اس کی جان آپ لوگوں میں قید ہے۔ حازم یہ الفاظ دل میں ہی ادا کر کے رہ گیا تھا۔ مجھے ایس پی ہیبا نے بھیجا ہے، میں آپ کی مدد کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ آپ جلدی سے چلیں میرے ساتھ، ایسا نہ ہو یہاں کوئی آ جائے۔ حازم انہیں بہت مشکل سے خود پر اعتبار کرواتا انہیں ساتھ لیے واپس اسی راستے سے نکل آیا تھا۔ جیسے ہی وہ لان میں آئے، حازم کے اشارے پر اس کے آدمی نے پورے بنگلے کی لائٹ کا کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ ہر شے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ حازم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے گیٹ پہ کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے گیٹ کا دروازہ کھولنے کا کہتا دونوں کو باہر موجود جنید کے پاس بحفاظت چھوڑتا واپس اندر آیا تھا۔ شمشیر خان پر اس کی نظر اس وقت سے تھی جب اس نے ہیبا پہ حملہ کیا تھا۔ شمشیر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کے آس پاس کچھ آدمی بلیک اسٹارز کے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمدان اپنی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرتا اپنے دوسرے گھر جانے کے بجائے واپس صدیقی ولا لوٹ آیا تھا۔ اسے اجالا کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی بہت ٹینشن تھی۔ زین پر پہلے حملہ ہو چکا تھا، اب کسی اور کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہمدان جس طرح بنا کھانا کھائے چلا گیا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمدان اب واپس دوبارہ آئے گا۔ اس لیے گیسٹ روم سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے فرح نے اجالا کو آج رات کے لیے ہمدان کے روم میں بھیج دیا تھا، جہاں بہت عرصے سے ہمدان نے قدم نہیں رکھا تھا، مگر فرح پھر بھی نہ جانے کس امید پر ہر روز اس کا روم صاف کرتی تھی۔ اجالا ہمدان کے بیڈ پر اس کا کمفرٹر میں دبکی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمدان واپس آ جائے گا۔ ہمدان روم میں داخل ہوتا زیرو پاور کی روشنی آن دیکھ حیران ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو اس کی آمد کی اس وقت اطلاع ملے، اس لیے بنا لائٹ آن کیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے آتے وقت وہ چینج کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے جس قدر برا تھا وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اس وقت گہری نیند سونا چاہتا تھا۔ اپنے دھیان میں وہ جہازی سائز بیڈ کے ایک کونے میں لحاف میں لپٹے وجود کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے آنکھوں پہ بازو رکھتے آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھ لگے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا
جب کروٹ بدلنے پر اسے اپنے بہت قریب کوئی نرم گرم شے محسوس ہوئی تھی۔ ہمدان نیند میں اسے تکیہ سمجھ کے اپنی عادت کے مطابق مزید قریب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ جو گہری نیند میں سوئی تھی، اپنے اوپر محسوس ہوتے بھاری وزن اور کچھ لمحے بعد کمر میں محسوس ہوتے کھچاؤ پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہا تھا۔ وہ اس وقت ایس پی ہمدان صدیقی کے بہت قریب اس کی باہوں میں تھی۔ محروسہ نے ہمدان کے سینے پہ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسی لمحے ہمدان کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ محروسہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ، اپنی باہوں میں دیکھ ہمدان کے چہرے پہ پہلے ناسمجھی، حیرانی اور پرشدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ہمدان اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی تھی کہ محروسہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ ارے سر، آپ یہاں؟ وہ شمشیر سر آپ کو بلا رہے ہیں وہاں۔ محفل بس شروع ہونے ہی والی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ حازم روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب شمشیر کا خاص آدمی اس کے قریب آتے بولا۔ حازم روم میں ہیبا کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ انکار نہیں کر سکا، اس لیے مجبوراً اس محفل میں جانا پڑا جس سے اسے اور شاویز کو سخت نفرت تھی۔ ہیبا کے سامنے اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی محفل کبھی نہیں رکھی تھی۔ حازم کے شمشیر خان کے قریب گاؤ تکیے پہ بیٹھتے ہی محفل کا آغاز کر دیا گیا۔ وہاں آئی رقاصائیں گانے کے ساتھ ہی تھرکنا شروع کر چکی تھیں، مگر حازم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے اپنے کانوں میں سنائی دیتی اپنی زندگی کی مدھم مدھم سی سانسیں سن رہا تھا۔ جب اچانک وہ رقاصہ اس کے قریب آئی، اس نے جیسے ہی قریب آتے حازم کی گلے میں باہیں ڈالیں۔ حازم نے نگاہیں اٹھا کر جس قہر بھرے انداز میں دیکھا تھا، فوراً ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ اس عورت کو سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ کیسے کردار کا انسان ہے۔ اچانک حازم کی کانوں میں آتی ہیبا کی آواز بند ہو گئی۔ جو بات ہی حازم کو بے چین سا کر گئی تھی، وہ جانتا تھا اگر اس کی جنگلی بلی ہوش میں آ گئی تو اس بنگلے کو ہلا کر رکھ دے گی، اس لیے اسے فوری طور پہ ہیبا کے پاس پہنچنا تھا۔ شمشیر کو کسی اہم فون کال کا کہتا وہ باہر نکل آیا۔ وہ ابھی روم سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا جب اسے سونیا اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ حازم اسے اس وقت وہاں دیکھ جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ جو بڑی نزاکت سے اپنی سیاہ ساڑی کا پلو لہراتی، والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتی، اس کی قریب آ رہی تھی۔ کل ہی دربار پر جا کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ سے ملاقات کی منت مانگی تھی۔ دیکھیں میری محبت کی طاقت، آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ سونیا دیوانہ وار نگاہوں سے حازم کے نقاب سے چھپے چہرے کو نہارتے بولی۔ اس نے حازم کو دیکھ رکھا تھا، یہ چہرہ نہ دکھانے والی احتیاط صرف ہیبا کے لیے برتی گئی تھی۔ تو اتنے سچے دل سے اپنے لیے ہدایت مانگ لیتی تو تمہاری زندگی ہی سنور جاتی۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے بولا۔ اس کا نرم اور محبت بھرا انداز صرف ایس پی ہیبا کے لیے ہی ہوتا تھا۔